اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا تو میں ان کو ہاجوج ماجوج کہہ دوں گا. تو وہ ہاجوج ماجوج کے کہنے پہ، ان کے دباؤ پہ وہ جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں، اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے. پاکستان کی خواتین و حضرات، اس کا جواب جس وقت یہ لوگ، دنیا جس طرح فانی ہے، ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے، انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا. ناانصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے، جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی، نمبرز ان کے پورے کیے گئے، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے کہا، آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ دی گئی. جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں، انہوں نے فلور بھی نہیں دیا. کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے، ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے، اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے. میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں. جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا، اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا. جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا، وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں اس کا چہرہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا، اس سے فیشل ریکگنیشن کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لہٰذا اس سارے پروسیس میں یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو اسپیشل کمیٹی بھی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کو بھی، کیونکہ ہم لوگ جے یو آئی جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے جو مسودہ فائنلائز کیا تھا، ان کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا فائنلائز کیا تھا، ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ. خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کب تک یہ فراڈ چلتا جائے گا؟ ہم لوگ اس پروسیس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے لوگوں کو دھونس دھاندلی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. رول آف لا جس ملک میں نہ ہو خواتین و حضرات، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. مہنگائی دیکھ لیں، ملک میں کاروبار ٹھپ، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روپکار ایشو ہو رہا ہے، نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، جناب حسان نیازی صاحب. ملٹری کورٹس میں 85 سے زیادہ لوگ ہمارے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے
دن جو پکڑے ہوئے تھے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جاری رہے گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا